بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحم تنوین فعام پانجست. اچھا جی، حروف غیر عاملہ با معنی 16 قسم ہیں، ان کی 8 قسمیں آ گئی ہیں. ان 8 قسموں میں سے حرف توقع ایک ہے، حرف ردہ ایک ہے، بقایا زیادہ ہیں جی، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں. نامی قسم ہے تنوین. کون؟ نامی قسم ہے تنوین. یہ جو آخر میں زیدن، 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 دال کے بعد جو نون کی آواز آ رہی ہے نا، اس کو تنوین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. تنوین کہو، نون تنوین کہو، بات ایک ہے جی. باقاعدہ نون ہے، باقاعدہ نون ہے، تے او با مانا ہے، او بامعنی ہے. با مانا ہے، بے مانا نہیں. جی گل سمجھیے؟ جی. وہ بامعنی ہے، با مانا ہے، بے مانا نہیں ہے. نہیں ہے. تو تنوین سمجھ آ گئی کیڑی شے ہوندی ہے؟ جی اے جڑا 2 آخر تے جڑے 2 زبراں، 2 زیراں، 2 پیشاں پانے، اے تنوین نہیں. جی. اے نہیں تنوین. اے ایک پیش تے ایک زبر تے ایک زیر تے زید، 2 زیدہ، زید دے دیے. جی اے اگے نال نون ساکن ہے، زیدن، او دال تو بعد وکھرا ہے. اختصار کے لیے کتابت میں اس نون کو نہیں لکھتے، اس کی جگہ آخری حرکت کے ساتھ اس جیسی ایک اور حرکت ڈالتے ہیں بطور نشانی کہ یہاں نون تنوین ہے. لکھیا نہیں جاندا تے پڑھیا جاندا ہے، لکھی ان دی نشانی جاندی ہے. جی گل سمجھی جے؟ جی. تو تنوین کی 5 قسمیں ہیں. یہ تعریف آ گئی بھی تنوین کیا ہوندا ہے جی، تو وہ تعریف پیچھے پڑھی سر بترال چ بھی تنوین نون ساکنۃ. تنوین ایک نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کی آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے. اب تقسیم کرتے ہیں. تو تنوین کی 5 قسمیں ہیں. تنوین کی تنوین کی 5 قسمیں ہیں. تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین مقابلہ، تنوین عوض، تنوین عوض، تنوین مقابلہ تے تنوین ترنم. ہاں جی، کیا کہ تنوین کی تنوین کی 5 قسمیں ہیں. تنوین تمکن، تنوین عوض، تنکیر بڑھیا، تنوین تنکیر اور تنوین عوض اور تنوین مقابلہ اور تنوین ترنم. پھر آپ تنوین کی 5 قسمیں ہیں. تنوین تنکیر اور تمکن بڑھیا، تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ اور تنوین ترنم. پھر آپ تنوین تنوین کی 5 قسمیں ہیں. تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ اور تنوین ترنم. یہاں صرف مثالیں دی ہیں، تعریفیں نہیں. اگلی کتاب میں دیت النام میں انشاءاللہ سب کی وضاحت آئے گی، لیکن اتنے بھی کوشش کرو. چلو جی، نامی قسم تنوین ہے اور وہ 5 ہیں. نامی قسم تنوین ہے اور وہ 5 ہے. اچھا جی، پہلی قسم ہے تنوین تمکن. کون؟ تنوین تمکن، اسم منصرف. کون؟ اسم منصرف، جمع مؤنث سالم کے علاوہ. کون؟ اسم منصرف جمع مؤنث سالم کے علاوہ. جمع مؤنث سالم بھی منصرف ہے. جمع مؤنث سالم کے علاوہ اسم منصرف کے آخر میں جو تنوین آتی ہے اس کو تنوین تمکن کی کہتے ہیں. اسم منصرف جمع مؤنث سالم کے علاوہ اس کے آخر میں جو تنوین آتی ہے اس کو تنوین تمکن کہتے ہیں. تنوین تمکن کہتے ہیں. کی کہتے ہیں. تنوین تمکن کی، تنوین تنوین تمکن کی کہتے ہیں. انج سمجھ لو کہ جڑیاں پہلیاں 3 قسماں نہیں ہگیاں، مفرد منصرف صحیح تے مفرد جار مجرا صحیح تے جمع مکسر منصرف
صحیح. ان تینوں کے آخر میں جو تنوین ہوتی ہے نا وہ تنوین تمکن کی ہوتی ہے. پھر تنوین تمکن کی اپنے مقام پر بہت ساری قسمیں ہیں. کیا ہیں؟ تنوین تمکن کے اپنے مقام پر بہت ساری قسم، جن میں سے ایک اس کی قسم ہے تعظیم کی تنوین. جیسے رسول، پورے قرآن مجید میں تنوین تعظیم کی ہے، گویا رسول ان کا معنی ہے رسول عظیم. کل سمجھیے، بہت ساری وہ اگلی کتاب میں آئیں گی، یہاں صرف اتنی بات ہے جی. تو اس کی مثال دی ہے جیسے زید، جیسے زید. تنوین تنکیر، تنوین تنکیر جو ہے نا اس کی کوئی زیادہ مثالیں نہیں ہیں. اس کی کوئی زیادہ مثالیں نہیں. تنوین تنکیر کا یہ مطلب نہیں ہے جو اسم نکرے پر آتی ہے، یہ نہ مانا سمجھنا بھی رجل امراتن مسجد مضرب بھی یہ کچھ ضاربن بھی یہ نکرے ہیں تو لہذا یہ تنوین، تنقید کی ہے. یہ نہیں مطلب. تنوین تنکیر کی کوئی زیادہ مثالیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی مثال ہے جو ساری کتابوں میں چلے گی. بات سمجھیے، جو باقی نکرے ہیں جو مفرد منصرف صحیح ہیں وہ سب تنوینیں کون ہیں؟ تمکن کی ہے. تمکن کی. تو زیادہ تنوین تمکن کی ہوتی ہے جی. تو تنوین تنکیر کی یہی ایک مثال دیتے ہیں. تعریف پوری اگلی کتاب میں آ جائے گی. جیسے ہے نا یہ دو لفظ، ایک ہے سہن، کیا ہے؟ ایک لفظ ہے سہ بغیر تنوین کے. دونوں کا معنی آپ کو سمجھاتے ہیں. سہن اس کا معنی ہے اسکت سکوتم ما فی وقت ما، چپ کر، چپ کرنا کسی وقت میں. اب یہ کسی وقت میں یہ تنوین کا معنی کیا ہے جی. کل سمجھیے، یہ مطلب ہے تنوین کا. سہن کا معنی ہے خاموش ہو، خاموش ہونا کسی وقت میں. اور بغیر تنوین کے ہو تو اب اس کا معنی ہے اسکوت سکوتا الانا، چپ ہو تو اب، چپ ہو تو اب. کی معنی ہے اسکوت سکوت ال بھائی ہوں چپ کر بھائی، سا لو سا. چلو جی گل سمجھیے. تو یہ تنوین تنکیر کی کہ یہ مثال ہے، کوئی اور مثال ہوگی تو آ جائے گی. کون سی؟ سہن. تو اس کا ایک سے لفظ ہے سہن، ایک لفظ ہے سہ. یا صرف ان کا معنی پکانا ہے. پہلے کا معنی کیا ہے؟ پہلے کا معنی ہے کہ چپ ہو تو، چپ ہونا کسی وقت میں، کسی وقت میں. اور دوسرے کا معنی ہے کہ چپ کر تو ابھی، چپ الان اب. سہ کا معنی گل سمجھیجیے. ایشا بس جی. اس کت کا فاعل کون ہے؟ ضمیر کیڑی؟ انت، ضمیر انتا. سکوتن کیا بن رہا ہے اس کت کا؟ تمیز، شاباش ہے. مصدر کے بن دی فعل تو ہے مفعول مطلق. مفعول مطلق. تو کون نصب دے رہا ہے اس کو؟ اس کو جی اس کو اس کو. تے سکوتن تے وقتن کی تنوین کون سی ہے؟ سکوتن کی تنوین اور وقتن کی تنوین جی وقتن تمکن کی. تمکن کی ہے. مفرد منصرف صحیح ہے یار، کمال ہے. ہون دے سن پہ ہاں تے چنگے بندے تسی. گل سمجھیے، انہاں منع کر لا. اچھا جی کتے تو چلو جی. اور 5 قسم ہے. تمکن کی جیسے زید، اور تنکیر کی جیسے سہن یعنی چپ کر، چپ کرنا کسی وقت میں. بس بہرحال اے امائے سا بغیر تنوین کے، بس مانا اس کا اس کو سکوت الآنا ہے، چپ کر تم، چپ کرنا. اب میں نے بات کو نہیں پڑھی. چل پھر بن کرنا. تنوین تمکن جیسے زید، اور تنوین تنکیر جیسے سہن، یعنی کہ چپ کر دوں، چپ کرنا کسی وقت میں. بہرحال سا بغیر تنوین کے، بس مانا اس کا چپ کر دوں، چپ کرنا اب. شابہ. وعبز جو یومئذ. تنوین کی تیسری قسم ہے تنوین عوض کی. تنوین عوض کی کیا ہوتی ہے؟ تنوین عوض کی یہ ہوتی ہے کہ مضاف الیہ کو حذف کر کے
اس کی جگہ مضاف کو تنوین دینا، مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کی جگہ مضاف کو تنوین دینا، اس کو کہتے ہیں تنوین عوض کی۔ کیا کہتے ہیں؟ تنوین عوض اور بھی ایک ہوتی ہے لیکن آگے آ جائے گی، یہاں جو زیادہ مشہور بات ہے وہ یہی ہے، کیا؟ کہ مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کی جگہ مضاف کو تنوین دینا، اس کو کیا کہتے اس ہیں؟ کو عوض کی تنوین کہتے ہیں۔ اچھا، ان دی مثال ویکھو، حاشیے تے لکھی جے تے باہر حاشیہ لینا وچ مثال وچ لکھی تے حاشیہ ویکھو، جملہ ہے یوم اذ کانا کذا، یوم اس کان وضا وچ لکھا ہونا اذا کانا، اذ ہے نا، یوم اذ کانا کذا، یوم مضاف ہے اذ کی طرف، سن رہے ہو؟ اذ مضاف ہے کانا کذا جملے کی طرف، تو کانا کذا کو حذف کر کے اس کی جگہ از کو تنوین دی تو کیا بن گیا؟ از سے یوم رہن دینا، ازن تو کٹھا کتا تو کی بن گیا؟ وہ لکھن میں کٹھا ہو جو بکرا بکرا یوم ازن، یوم یہ جو ازن زال پر تنوین ہے، یہ تنوین ہے عوض کی، کس کے عوض میں؟ یہ آئی ہے مضاف الیہ کے عوض میں۔ کون مضاف الیہ؟ پورا جملہ مضاف الیہ بن رہا تھا، گل سمجھیے۔ اسی طرح حین اذن وہ بھی ہوتا ہے حین اذ کانا کذا، تو حین اذن یوم اذن یوم اذ کانا کذا، اس دن جب یہ ہوگا، اس وقت جب یہ ہوگا، گل سمجھیے۔ اے مانا ہوتا ہے جی۔ یہ تنوین کس کی ہے؟ تو یہ خاص ہے، تنوین عوض کی وہ تنوین ہوتی ہے کہ مضاف کو حذف، مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کی جگہ مضاف کو جو تنوین دیتے ہیں وہ تنوین عوض کی ہوتی ہے۔ اور تنوین عوض کی جیسے یوم اذن ہے جی، اور تنوین عوض کی جیسے یوم اذن میں، جیسے یوم اذن یوم اذن میں ہے نہیں، میں مانا کرنا آگے وہ مقابلہ جو مسلمات بس۔ چوتھی قسم ہے تنوین کی، تنوین مقابلہ کی۔ ایک بار پیچھے حوالہ آیا سی جدو بنائیاں پڑھیاں سن تو اس کو بھی پھر تنوین مقابلے کی دی، یاد ہے؟ جمع مذکر سالم میں آخر میں وہ جمع مذکر سالم بنتا ہے واو ما قبل مضموم یا قبل ما قبل یا ما قبل مقصور کے ساتھ، یہ جو آخر میں نون لاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ تو جمع مؤنث سالم جب بناتے ہیں تو اس کو اس نون کے مقابلے میں تنوین دیتے ہیں، اس کو کے مقابلے میں تنوین دیتے ہیں۔ یہ ہے تنوین مقابلے کی۔ جمع مذکر سالم میں جو آخر میں نون آتا ہے، جمع مؤنث سالم میں اس کی جگہ تنوین دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تنوین۔ تنو کیا سی کہ جمع مؤنث سالم بھی ہے منصرف، لیکن اس کے علاوہ جو منصرف کی تنوینیں ہوتی ہیں وہ کون ہوتی ہیں؟ تو اس کی تنوین جو ہے یہ ہم کیا کہ تنوین مقابلے کی کون ہوتی ہے؟ یہ مقابلے کی یہ ہوتی ہے کہ جمع مذکر سالم میں جو نون ہوتا ہے اس کی جگہ جمع مؤنث سالم کو تنوین دیتے ہیں، سالم کو تنوین دیتے ہیں، تو چونکہ اس کی جگہ یہ آتی ہے اس لیے کہتے ہیں یہ تنوین مقابلے کی، یعنی جمع مؤنث سالم کے نون کے مقابلے میں، جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلے میں جمع مؤنث سالم میں تنوین دیتے ہیں، اس لیے کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ تنوین مقابلہ اے مطلب گل سمجھیے۔ لہذا ظاہر بات ان کی تنوین، مقابلہ مضروبات ان کی تنوین، مکرمات ان کی، مکرمات ان کی، مستخرجات ان کی۔ ہاں چلو جی، اور تنوین مقابلہ کی جیسے مسلمات۔ مولوی جی تنوین کی بات چل رہی ہے، نامی قسم ہے حروف غیر عاملہ کی تنوین۔ تنوین کی 5 قسمیں ہیں، تنوین تمکن کی، تنوین تنکیر کی، تنوین عوض کی، چوتھی قسم پڑی ہے تنوین مقابلہ کی۔ 16 قسمیں جو پڑی ہیں اسم غیر منصرف، اسم منصرف کی، اس میں جو پہلی 3 قسمیں مفرد منصرف صحیح، جار مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف صحیح، ان تینوں کی جو تنوین ہوتی ہے یہ تنوین تمکن کی ہوتی ہے۔
اور تنوین تنکیر کی یہ ایک ہی مثال ہے، کوئی ایک آدھا اور آ جائے گی سہن، جس کا آگے معنی لکھا ہوا ہے. اچھا جی، اور تیسری قسم ہے تنوین عوض کی. تنوین عوض کی یہ ہوتی ہے کہ مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کی جگہ مضاف کو تنوین دینا. جیسے حاشیے پر لکھا ہوا ہے یوم از کانا کذا، یوم مضاف از کی طرف، از مضاف کانا کذا جملے کی طرف، کانا کذا جملہ حذف کر کے اس کی جگہ تنوین دی از کو، تو بن گیا ازن. تو یہ ازن کی جو تنوین ہے یہ تنوین عوض کی ہے. چوتھی اب پڑھی ہے مقابلے کی جو آپ نے سن لی ہے جی. پانچویں اگے جی، وترنم کے آخر ابیات باشد. بس پانچویں قسم ہے تنوین کی، تنوین ترنم کی. تنوین ترنم کی، یہ جو تنوین ترنم کی ہوتی ہے نا، شعر ہوندا ہے نا، شعر کی ہوندا ہے؟ شعر. تے اون دے دو مصرے ہوندے نے. کی ہوندے نے؟ او جڑا مصرے دا پہلے مصرے دا آخر تے دوسرے مصرے دا آخر، اوتھے جیڑی وزن شعری واسطے تنوین لیاوی دی ہے نا جی، کون کون دی روے جی، اس کو کہتے ہیں تنوین ترنم کی. کیا کہتے ہیں؟ تنوین ترنم کی. بے لوڑ نہیں تے لیاندی ہے وزن پورا کرنے واسطے تے کن کرنے واسطے جی. انہوں کے کہندے نے ترنم کی. کیا کیا جی؟ وزنوں کے شعروں کے آخر میں جو وزن کے لیے پہلے مصرے دوسرے مصرے کے آخر میں جو تنوین لائی جاتی ہے وزن پورا کرنے کے لیے یا ترنم بنانے کے لیے، اس کو تنوین ترنم کی کہتے ہیں. تنوین ترنم کی کہتے کل سمجھیے، یہ تنوین ترنم کی ہے کہ جو شعروں کے مصروں کے آخر میں آتی ہے. گل سمجھیے. ہوں اس ایک شعر اگلی کتاب وچ بھی آوے گا. اور ترنم کی جو کہ ابیات جمع بیت، بیت میں نہیں شعر. چلو جی، ہاں جی. اور تنوین ترنم کی جو کہ بیتوں کے آخر میں ہوتی ہے. شابہ جی. اور تنوین ترنم کی جو کہ بیتوں کے آخر میں ہوتی ہے جی. شعر عقیل اللوم عاذل والعتابا عتابا والعتابا وقولی ان اصبت لقد اصابا. اگے وتنوین ترنم در اسم و فعل و حرف رود، اما چہار اولین خاص است با اسم. بس اس شعر کے اندر پہلا مصرع اتابن پر پورا ہے. ول اتابا، ول اس کے ساتھ لگا دیے نون تنوین، لکھا نون و نون تنوین جو ہے جی. دوسرے مصرے میں اصابہ جو ماضی ہے اس کے ساتھ نون جو لگا ہوا ہے، تو یہ نون کیا ہے؟ یہ نون ترنم کیا ہے؟ نون تنوین ہے. لیکن کون سی تنوین ہے؟ تنوین ترنم. بس شعر دا معنی کی یہ بعد وچ پڑھ دیں. اگلا مسئلہ سمجھے. کہتے ہیں یہ جو آخری تنوین ہے نا ترنم کی، چونکہ یہ شعر کی ضرورت ہے لہذا شعر کے آخر میں اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، کوئی بھی ہو، یہ ساتھ لگ سکتی ہے. یہ لاحق. تو تنوین ترنم کی کوئی اسم کے ساتھ خاص، جو بھی شعر کے آخر میں آئے گا خواہ اسم ہو، فعل ہو، اس کے ساتھ تنوین لاحق ہو سکتی ہے. برخلاف جو پہلی چار ہیں تمکن کی، تنوین کے، تنکیر کی، عوض کی، مقابلے کی، وہ اسموں کے ساتھ خاص ہے. وہ آپ نے جو پڑھا ہے او تنوین اسم کا خاصہ ہے، اس میں سے کون سی تنوین؟ پہلی چار قسمیں کون سی؟ تنوین ترنم کی اسم کا خاصہ وہ تو شعر کی وجہ سے آتی ہے، تو وہ اسم فعل حرف تینوں پر آ سکتی ہے. تو جو اسم دے خاصے نہیں پڑھے سن کہ تنوین اسم خاص ہے، اوتھے میں تم دسیا ہے بیس سے مراد ترنم کے ماں سوا ہے جی. تو تنوین ترنم کی اسم کا خاصہ. باقی چار قسمیں کون سی چار؟ تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض اور تنوین مقابلہ. گل سمجھی کیا کیا بلا؟ تنوین کی کل کتنی قسمیں ہو گئی؟ تنوین کی 5 قسمیں ہیں. شابہ. تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ اور تنوین ترنم. شابہ. جو پہلی 4 ہیں یہ اسم کے ساتھ خاص ہیں.
یہ نہ فعل پر آتی ہیں نہ فعل پر آتی ہے نہ حرف پر آتی ہے. جو پانچویں ہے یعنی کہ تنوین ترنم، یہ چونکہ وزنوں شعروں کے آخر میں مصروں کے آخر میں آتی ہے تو یہ اسم کے ساتھ بھی لاحق ہو سکتی ہے، فعل کے ساتھ بھی اور حرف کے ساتھ بھی. سمجھ آئیے. اب دیکھ لیں کہ پہلے مصرے میں الاتاب معرفہ الف لام کے ساتھ، تو الف لام دے ہوندے ہیں تنوین تے نہیں ہوتی. قانون پڑھے ہیں نا، لیکن آئی پہ یہ اگلے مصرے وچ اصابہ ماضی ہے، اسوابہ اصابہ کرامہ دے وزن تے، لیکن نال تنوین لگی پئی فعل نال لگی پئی. گل سمجھیے. اگلا معنی کر لو. اور تنوین ترنم کی اسم میں اور فعل میں اور حرف میں چلی جاتی ہے. بہرحال پار چار پہلی خاص ہے اسم کے ساتھ. اور تنوین ترنم کی اسم میں اور فعل میں اور حرف میں چلی جاتی ہے. بہرحال چار پہلی خاص ہیں اسم کے ساتھ. بس پھر مانا کر چا. اور تنوین ترنم کی اسم میں اور فعل میں اور حرف میں چلی جاتی ہے. بہرحال چار پہلی خاص ہیں اسم کے ساتھ. گل سمجھے کہ کوئی نہ. اب شعر اقلا اقلالا یک لے لو. اقلالا یق لے لو. امر کی بنے گا اقلل اقللا اقللو اقلے اقلے دیکھیں سیکھا دیکھنا اقلے تو پہلے لام دی حرکت نقل کر کے نا اقلے لی کی بنیا تو پھر ادغام کیتا تے کیڑا سیگا بنیا سیگا ایشا. بس گل سمجھیا. اتنے لکھے حاشیے تے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ ابن عطیہ تمیمی کا. کس کا؟ آگے وزن لکھے نا یہ بحر وافر سے ہے. وزن اس کا مفاعیل مفاعلۃ فعول. ایک مصرع تے مفاعیل مفاعلۃ فعول دوسرا مصرع. یہ وزن ہوتے ہیں شعراں دے. مطلب یہ اپنا ایک قانون ہے جی. سمجھے نا جی. وہ جو اگلا چاہے گا پھر کریں گے انشاءاللہ جی. کنے باہر نے ایک باہر وافر جو شعر جی باہر وافر دا شعر ہے تے وزن اس دا آئے کی ترائے جڑے نا ترائے یہ پہلا مصرع ہے. پہلے مصرے وچوں اینے حرف نکلدے نے مفاعیل مفاعلۃ فعول گن سکدے ہو. اگلا پھر ہی ہو اگلے وچ بھی نے جن پہلے ہونے دوجے وچ ہوندے نے قانون ہے جی فعول. گل سمجھیا. لے تو گن کھا بڑا کنے حرف نے مفاعیل دے پہلے وچ 7 اگلے وچ کنے ہو گئے اگلے وچ 5 کنے ہو گئے 14 5 کیوں مولوی کنے ہو گئے؟ لے ادھر الف قاف لام لام یا کنے ہو گئے؟ الف قاف 2 لام 4 تے یا 5. اگے ال دا لام حمزہ نہیں ال دا لام اگلا لام واو میم عین الف زال لام واو لام عین تا الف با 19 پورے ہو گئے. یہ جو نون ہے نا یہ صرف ترنم واسطے نال ہے. سمجھ آتی پہ میں اگلے گن لا وقولی ان اصبتو لقد اصابا تک پورے کر لے. سمجھ آتی پہ جی کہ کوئی نہیں یہ جن حرف ہوندے نے نا یہ انہوں دے مطابق وزن کٹ دینے جی. وہ پھر یہ کہتے ہیں وزن عروضی جنہیں پڑھیا ہوا جی کی وزن نہیں سے پڑھیا وزن عروضی جہاں شعراں دا وزن ہوندا ہے. لے میں ادھر وزن کر کے دسن لگے ویکھی ادھروں تو مفاعل ویکھی مفاعیل اقل مفا لی لل 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 اگلے لام تک ایوعیل سمجھائیے. لو
اچھا جی لوم مفا عازل ایلن تے ول اتابن فعولن انہیں سے کر کے وزن پورا کر دے. جب پڑھو گے تو نہ آ جائے گا سمجھ اس ٹائم تے جی. یعنی جن حرف ہوندے نا مصریاں وچ انہیں دا وزن کٹ دینا وہ اپنے باہر نہیں ہوندے جی. خیر جا وقت نہیں جس دا. ہن تسی سمجھو اس نو اے اقلی اے بن گیا فعل. ایندا فاعل کون ہے؟ انتے انتے بھی تے یا ضمیر ایک فاعل کے. انتے تو بعض دا قول ہے نا, اکثر قول کی ہے یا ضمیر یہ فاعل ہے اس کا. اللہم ہے اس کا ظاہر فاعل تو بعد کون ہوندا؟ مفعول بھی خدا دے بندیا وچوں عازلہ چھڈ دے. ول اتابا اس دا استعطف ہے کس تے؟ لم وچوں عازلہ چھڈ دے. ایک منٹ پاس کر باہر کر دے ایک منٹ. ول اتابا یہ واو عاطفہ ہے سمجھی. تو اتابا کا عاطف ہے کس پر؟ لوما پر. تو چونکہ لوما کیا ہے؟ منصوب ہے تو لہذا معطوف بھی کیونکہ تابع مطبوع ہے نا. کل سمجھیا اے عازلہ جو ہے نا عازلو عازلہ نہیں عازلو اصل میں ہے یا عازلہ. تو کیا ہے کیا ہے؟ تو وزن شعری کے لیے تا کو حذف کیا ہے تو پیچھے بچ گیا یا عازلو. پھر یا کو بھی حذف کیا ہے. کل سمجھیا تو پڑھا جائے نا منادا مفرد معرفہ کیا ہوندا؟ منصوب. مبنی ہوتا ہے رفع کی علامت پر یار کے. تو یہ نام اس لکھے لکھا نام نام مسلمہ نام معشوقہ. اے او شاعر اپنی معشوقہ نو مخاطب کر کے بیان دے جیے. تے اے جڑا ہے نا اے کی ہے مفرد معرفہ ہے لہذا کی ہونا ہے مبنی رفع دی علامت ہے. تو کیویں بنے گا؟ عازلو. کی بنے گا؟ ہن اینو کڈ کے باہر لیا پہلو نام دا یا عازلہ تو مانا کرنا ہے. وہ کہندا ہے اے عازلہ اکلی کم کر توں ملامت کو اور غصے کو. کی مانا کرنا کی مانا بنیا؟ اے عازلہ کم کر تو ملامت کو اور غصے کو. سمجھوندی پیا؟ اج شعر دا مانا ہے جی کیویں اے عازلہ کم کر تو ملامت کو اور غصے کو. بے ہر گل تے غصہ کیتی وے نہیں. وقولی ان اصبت لقد اصاب انون ترنم دے واو اور قولی اور کہہ تو ان اصبت اگر ٹھیک کروں میں اگر میں کوئی چنگی گل کراں کو تیری خدمت کراں تیرے نال پیار کراں تے پھر قولی تو آخنا لقد اصابا بے البتہ تحقیق اس نے ٹھیک کیا ہے. تے کدی ٹھیک بھی تو کہہ دینا بے ساری عمر بےزتی کر دی رہنی ہے. گل سمجھیا؟ اور کہہ تو کی کہہ تو لقد اصابن اے ان اصاب تو علیحدہ اور کہہ تو اگر ٹھیک کروں میں تو کیا کہہ تو البتہ تحقیق ٹھیک کیا اس نے. کس نے؟ جو شاعر اپنے آپ کہہ رہا ہے یعنی میں نے جی. گل سمجھیو؟ تو اپنے آپ غیب نال تعبیر کیتا سو بے تیرے ہوندیاں گویا کہ میں ہے ہی کو نہیں ہے. چلو جی مانا کر تو شاباش. اے عازلہ کم کر تو ملامت کو اور غصے کو. یہ شعر بیت اللہ وچ پھر آنا مطلب پھر دوبارہ مڈو شروع ترجمہ کرنا پکار ہوا چنگی طرح جی. ہوں اور کہہ تو اگر ٹھیک کروں میں کیا کہہ تو بے شک کیا البتہ لام البتہ قد تحقیق البتہ تحقیق ٹھیک کیا اس نے. اے ماضی تے قد دعوت کے کرے نا تحقیق کے معنی تحقیق کے لیے ہوتا ہے. ہاں بس مضارع بڑھے تو تقلیل کے لیے ہوتا ہے. اے شعر دا معنی آ گیا. تو مسئلہ کیا پڑا ہے کہ نامی قسم کون ہے؟ نویں قسم تنوین. تو تنوین کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسم. تنوین تنوین تمکن تنوین تنکیر اور تنوین عوض اور تنوین مقابلہ اور تنوین ترنم. تو باقی جو 4 ہیں وہ اسم کے ساتھ خاص ہے اور جو 5ویں ہے کون؟ ترنم. یہ اسم پر بھی آ سکتی ہے فعل پر بھی اور حرف پر. اے شاباش گل سمجھ آ گئی جی جی. تے او جڑی پہلی ہے نا تنوین تمکن دی اون پھر قسماں نے بہت ساریاں جڑیاں تفسیر حدیث پاک وچ بہت بڑی بیان ہوندیاں نے سمجھے نا جی. تے او بھی تنوین تعظیم کی برسول بمانا رسول عظیم اس طرح تے او پھر جڑا نا جی او سارے او اگلی کتاب وچ ہون گے جی. گل سمجھیے؟